فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ عزیزان گرامی، جسے اللہ روشن کر دے اسے کون بجھا سکتا ہے؟ جسے اللہ رب العزت طاقت دے دے تو اسے کون مٹا سکتا ہے؟ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ وہ شخص ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو ہندوستان بھیجا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد میرے عزیزو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حالت خواب میں ملاقات ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے غریب نواز، تم ہمارے دین کے معین ہو، جاؤ تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی جاتی ہے، جاؤ ہندوستان جانے کے بعد میں وہاں دین کا کام کرو۔ تو میرے عزیزو، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ میں تھوڑے سے کچھ اللہ کے نیک بندے لے کر کے آئے، یعنی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ سے چلے ہیں تو اپنے ساتھ میں 40 درویشوں کو لے کر کے چلے۔ عزیزان گرامی، یہ 40 درویش خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں آ رہے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تو وہاں کے راستے دیکھے نہیں ہیں، میں نے تو وہاں کی گلیاں دیکھی نہیں ہیں، میں کیسے جاؤں گا؟ تو میرے عزیزو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنن فانن خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کے سارے شہر دکھا دیے، ہندوستان کی ساری گلیاں دکھا دیں، ہندوستان کا وہ شہر اجمیر بھی دکھا دیا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اجمیر شریف کی دھرتی پر تشریف لے کر کے آئے تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں 40 درویش ہیں۔ عزیزان گرامی، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی اجمیر شریف کی دھرتی پر تشریف لے کر کے آئے تو خواجہ فی الدین کا کام کر رہے ہیں۔ لوگ متاثر ہو کر خواجہ غریب نواز کے پاس میں آ رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت کو دیکھ کر، خواجہ غریب نواز کی پاور کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ اللہ اکبر ایک درخت کے قریب جا کر کے بیٹھا تو پرتھوی راج چوہان کا راج تھا، اس کے کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد میں خواجہ غریب نواز کو اٹھا دیا۔ میرے عزیزو، یہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا، لیکن یہ سنانا مقصود اور مطلب نہیں ہے، بلکہ میرے عزیزو یہ سنانے کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ خواجہ غریب نواز کی کتنی طاقت ہے، خواجہ غریب نواز کو اللہ نے کتنی پاور دی ہے۔ خواجہ غریب نواز اور آپ کے ساتھ میں جو 40 درویش تھے اسی درخت کے قریب آ کر کے بیٹھ گئے تو پرتھوی راج چوہان کے کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد میں کہا کہ اے فقیر، تم فقیر ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں تمہارا بیٹھنے کا کام نہیں ہے۔ تو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ تو بتایا انہوں نے کہ یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، یہاں کوئی اور نہیں بیٹھتا، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ اونٹ بیٹھانے کے لیے تو اور بھی کافی جگہ پڑی ہے، بہت وسیع میدان ہے، کہیں بھی بٹھا سکتے ہو۔ کہا نہیں نہیں، یہی بیٹھتے ہیں، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ میرے عزیزو دیکھو، اللہ والوں کی ایسی طاقت، اللہ والوں کی ایسی پاور ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز کو وہاں سے اٹھایا تو خواجہ غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو یہاں سے اٹھ جاتے ہیں، لیکن یہاں اب تمہارے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ یہ جملہ کہا کہ یہاں پر صرف تمہارے اب اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ میرے عزیزو پھر دیکھیے اللہ والوں کی شان و قدرت دیکھیے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی خواجہ غریب نواز وہاں سے اٹھ کر کے چلے ہیں اور انہوں نے اپنے اونٹوں کو وہاں لا کر کے بٹھایا تو عزیزان گرامی اونٹ بیٹھ تو گئے۔ جب اونٹوں کو اٹھانے کی باری آئی
تو میرے عزیزو اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. بڑی کوششیں کی, بڑی محنتیں کی, لیکن اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ سوچ رہے ہیں یار ماجرا کیا ہے, اونٹ تو بیٹھ تو گئے ہیں لیکن اٹھ نہیں رہے ہیں, معاملہ کیا ہے, کیا کیا جائے. سارے کے سارے پہنچے اپنے راجا کے پاس میں, اور پہنچنے کے بعد میں کہتے ہیں راجا کہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اونٹ بیٹھ تو گئے ہیں لیکن اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. کافی دیروں سے ہم کوششیں کر رہے ہیں, ہم نے ان کو کافی مارا بھی ہے لیکن وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ اکبر. راجا نے کہا بتاؤ تو صحیح, کیا وہاں کوئی معاملہ پیش تو نہیں آیا, وہاں کوئی معاملہ پیش تو نہیں آیا. تو انہوں نے کہا ہاں درویش وہاں بیٹھے تھے, ہم نے ان کو وہاں سے اٹھایا, لیکن انہوں نے اٹھنے سے پہلے یہ کہا کہ ہم اٹھ تو رہے ہیں لیکن اب یہاں تمہارے اونٹ ہی بیٹھیں گے. تو راجا نے کہا ارے وہی درویش اللہ کے نیک بندے لگتے ہیں, ارے جاؤ ان سے پہلے معافی مانگو. ارے جب تک وہ نہیں چاہیں گے تو ہمارے اونٹ اٹھ نہیں سکتے, اس لیے پہلے جاؤ ان سے جا کر کے معافی مانگو. اگر انہوں نے معاف کر دیا تو پھر تمہارے اونٹ بھی اٹھ جائیں گے. پھر واقعی میں میرے عزیزو اللہ والوں کی ایسی طاقت و پاور ہوتی ہے. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں وہ سارے کے سارے گئے اور معافی مانگتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو, ہم نے آپ کے اوپر سختیاں کی ہیں, ہمیں معاف کر دیا جائے. تو خواجہ غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, ہم نے آپ کو معاف کیا لیکن ایسی غلطی کبھی مت کرنا, کسی کے اوپر ظلم مت کرنا, کسی کو ستانا مت, جاؤ اپنے اونٹ اٹھا لو. میرے عزیز و واقعی میں خواجہ غریب نواز کی یہ کرامات جیسے ہی انہوں نے آ کر کے دیکھا تو انہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ خود بخود ان کے اونٹ اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے, خود بخود ان کے اونٹ اٹھ چکے تھے. ارے یہ شان ہے خواجہ غریب نواز کی. ارے خواجہ غریب نواز جب اونٹوں کو بٹھا دیں تو ان کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے. تو میرے عزیزو یہ شان ہے خواجہ غریب نواز کی. ارے خواجہ غریب نواز کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے, اللہ نے اتنی پاور دی ہے کہ میرے عزیزو ان کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو وہ نہ اٹھا سکے. وہ انہوں نے بڑی کوششیں کی لیکن اٹھا نہ سکے, لیکن میرے خواجہ نے کہا تو وہ اونٹ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میرے عزیزو دیکھو یہ شان ہے اللہ والوں کی, یہ طاقت اور پاور ہے اللہ والوں کی کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقی بادشاہ ہیں اس ہندوستان کے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہندوستان کا بادشاہ بنا کر میرے خواجہ غریب نواز کو بھیجا. عزیزان گرامی تو دیکھیے چاہے لوگ کتنی بھی کوششیں کر لیں لیکن میرے عزیزو خواجہ غریب نواز کے بال کو بھیگا بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ میرے عزیزو خواجہ غریب نواز کو اس ہندوستان کا بادشاہ بنانے والی ذات میرے آقا کی ہے. اور جس کو اللہ اس کے رسول بڑھا دیں, جس کو اللہ اس کے رسول عزت سے نواز دیں, تو میرے عزیزو کس کے اندر طاقت ہے کہ اسے گرا سکے, کس کے اندر طاقت ہے کہ اسے اللہ اکبر جھکا سکے. تو میرے عزیزو میرے خواجہ غریب نواز کی یہ شان ہے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی بارگاہ ہے. میرے عزیزو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر چند کوشش کی کہ یہاں سے اجمیر سے چلے جائیں, اجمیر چھوڑ جائیں, لیکن میرے عزیزو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ہیں. انا ساگر کے قریب میں بیٹھے ہیں, کچھ پانی کی ضرورت پڑی. میرے عزیزو خواجہ غریب نواز نے اپنے کچھ مریدوں کو پانی لینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ پانی لے کر کے آؤ. مریدین پانی لینے کے لیے گئے تو میرے عزیزو اس پر پہرا لگا ہوا تھا, انا ساگر پر پہرا لگا دیا گیا کہ ان درویشوں کو پانی نہ دیا جائے. جب ان پر پانی بند کر دیا جائے گا تو یہ بھوکے پیاسے رہنے کے بعد یہاں چھوڑ کے اسے اجمیر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے, یعنی یہاں سے چلے جائیں گے. لیکن جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کون مٹا سکتا ہے. پانی لینے کے لیے گئے تو پانی کو منع کر دیا گیا. مریدین آنے کے بعد میں کہا کہ پانی کو بند کر دیا گیا ہے, پانی کو ہمیں دینے سے انکار کر دیا گیا ہے. تو خواجہ غریب نواز جلال میں آتے ہیں, آپ نے اپنا ایک چھوٹا سا پیالہ دیا. دینے کے بعد میں کہا لو انا ساگر کے قریب اس
اس کو لگا دینا، لگانے کے بعد میں کہہ دینا کہ چل تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ واقعی میں میرے عزیزو بات حقیقت ہے، مریدین جیسے ہی وہ چھوٹا سا پیالہ لے کر انا ساگر کے قریب میں پہنچے، پہنچنے کے بعد میں کہا کہ چل تجھے خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے، چل تجھے نبی کے نواسے نے بلایا ہے، چل تجھے عطائے رسول نے بلایا ہے۔ اتنا کہا تو میرے عزیزو وہ پورا انا ساگر خواجہ کے چھوٹے سے پیالے میں آ گیا۔ اور میرے عزیزو تاریخ میں آتا ہے وہ پانی ہی نہیں بلکہ اجمیر کے اندر جتنے بھی چھوٹے چھوٹے تالاب تھے، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے دریا تھے، ان سارے تالابوں کا، ان سارے دریاؤں کا پانی خشک ہو گیا۔ اللہ اکبر، پورا انا ساگر خواجہ کے چھوٹے سے پیالے میں آ گیا۔ وہ دیکھ کر کے حیران ہو گئے، وہ دیکھ کر کے گھبرا گئے، یار پانی کدھر گیا؟ سب کے سب اللہ اکبر پھر خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور معافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے درویش ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، ارے آپ تو اتنی طاقت والے ہیں۔ تو خواجہ نے کہا ایسی گستاخی کبھی مت کرنا، ارے ہمیں تم نے پہچانا نہیں ہے، ارے ہم نبی کے نواسے ہیں، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے۔ واقعی میں انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد فوراً پہچان گئے، ارے جب خواجہ کی طاقت کا یہ عالم ہے، خواجہ غریب نواز کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو ان کے بھیجنے والے محمد رسول اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟